بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین السلام علیکم۔ زیڈ پی وائس چینل میں خوش آمدید۔ امید ہے میری یوٹیوب فیملی اپنی زندگیوں میں خوشیوں کے رنگ بکھیر رہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا ہی رکھے، آمین۔ میرے ساتھ جڑے رہیے اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے۔ آج ہم جس پرسنالٹی کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ ہیں حضرت ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بہت ہی بڑی بزرگ ہستی ہیں۔ حضرت ذوالنورین بہت خدا ترس اور عبادت گزار اور بزرگ تھے، جنہوں نے ہمارے لیے بہت سی نصائح چھوڑی ہیں جو میں آج آپ سے بیان کروں گی۔ اخلاص کیا چیز ہے؟ اخلاص میں جب تک صدق و صبر شامل نہ ہو اس وقت تک اخلاص مکمل نہیں ہوتا، اور خود کو ابلیس سے محفوظ رکھنے کا نام بھی اخلاص ہے۔ اہل اخلاص وہ ہوتے ہیں جو اپنی تعریف سے خوش اور اپنی برائی سے ناخوش نہ ہوں، اور اپنے اعمال صالحہ کو اس طرح فراموش کر دیں کہ روز محشر یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کا معاوضہ بھی طلب نہ کریں، لیکن خلوت میں یعنی تنہائی میں اخلاص کا قائم رکھنا بہت دشوار ہے۔ یعنی تنہائی میں بھی ہم اپنے اخلاص اور اللہ تعالیٰ پر یقین کو قائم رکھیں گے۔ یقین کیا چیز ہے؟ آنکھوں کے مشاہدہ کرنے کی مثال علم جیسی ہے، اور قلب سے دیکھنے والے کی مثال یقین جیسی ہے، اور یقین کا ثمر صبر ہے، اور یقین کی بھی 3 علامتیں ہیں۔ اول یہ ہے کہ ہر شے میں خدا کو دیکھنا، دوم اپنے تمام امور میں اسی سے حاجت روائی کرنا، سوم ہر حال میں اسی کی اعانت طلب کرنا۔ یقین آرزوؤں میں کمی کر دیتا ہے۔ انسان خدا پر یقین رکھتا ہے، خواہشات کی کمی قلب زہد کی تلقین کرتی ہے، اور زہد حکمت کا مظہر ہے، اور حکمت اچھے انجام کو پھلدار کرتی ہے۔ تھوڑا سا یقین بھی پوری دنیا میں زیادہ اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ یہ ترقی کی آخری حد ہے۔ یعنی یقین رکھنے سے ہمیں دنیاوی ترقیاں بھی ملتی ہیں، اور آخرت کی جانب بھی ہمیں ترقی کی طرف ہی یہ یقین لے کر جاتا ہے۔ یقین ہونے سے دنیا کا زیادہ علم حاصل ہوتا ہے، اور شناخت کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور مخلوق میں رہنا اور ان کو دیکھنے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھنا اور ان سے فائدہ اٹھانے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح خدا پر یقین رکھنے سے یا توکل اللہ کرنے سے ہمیں دنیاوی اور آخرت میں بھی کامیابیاں حاصل ہوتی ہیں، اور اس کا دعویٰ کرنے والے کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مگر آخر کار وہی شخص کامیاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ پر یقین حاصل ہو جائے، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ بندہ اس وقت تک جنت کا مستحق نہیں ہو سکتا جب تک 5 چیزیں نہ ہوں۔ اول ٹھوس استقامت یعنی کنٹینٹمنٹ، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے دیا اس پر ہی صبر کرنا۔ دوسرے نمبر پر اتحاد ہے۔ تیسرے نمبر پر ظاہری اور باطنی دونوں طریقوں سے خدا تعالیٰ کو ماننا، یعنی جو دل سے بھی ماننا اور عملی طور پر بھی ماننا۔ چوتھے نمبر پر موت کے انتظار میں اور دنیاوی کام کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ سے خوف زدہ ہو کر برائیوں سے بچنا، اور آخرت کے اصول میں مصروف رہنا، کیونکہ ہمیں آخر مرنا ہے۔ اور 5واں اور آخری، قیامت سے پہلے اپنا محاسبہ کرنا اور اپنے اعمال کو اچھا بنانا، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے اور ہمارے گناہوں کا پلڑا کم ہو اور اچھائیوں کا پلڑا بھاری ہو، آمین۔ خوف کیا ہے؟ خوف الہی یہ ہے کہ خدا کے سوا ہر شے سے بے خوف ہو جانا، اور دنیا میں وہی محفوظ بھی رہتا ہے جو صرف خدا تعالیٰ سے ڈرتا ہو اور کسی شے کا اس کو کوئی خوف نہ ہو۔ پھر فرمایا کہ توکل یعنی اللہ تعالیٰ پر انحصار صرف نام ہے، مخلوق سے ترک ہو جانے کا، ان سے جدا ہو جانے کا، ان کو چھوڑ دینے کا، دنیاوی وسائل کو چھوڑ دینا، گوشہ نشین ہو جانا، یعنی خدا تعالیٰ پر ہی انحصار کرنا کہ جو کچھ دیتا ہے خدا تعالیٰ ہی دیتا ہے، اور اپنے نفس کو مار دینا، اپنی خواہشات کو کم کرنا۔ اور اس کے بعد خوف
نہ ہونا کہ اگر ایسا ہوا تو ایسے ہو جائے گا، اگر میں نہ اٹھا تو مجھے یہ کام نہیں ملے گا، یا ایسا جو بھی انسان کے دل میں خوف ہوتے ہیں، دنیاوی خوف ہوں، اور اس طرح کے خوف جب نہ ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ انسان صرف خدا تعالیٰ پر ہی توکل کرتا ہے، اور خدا کے راستے میں نا واقف ہوتے ہوئے بھی اس سے معلومات حاصل ہوں، اور یعنی وہ خدا تعالیٰ پر اتنا انحصار کرے کہ دنیاوی کسی بھی چیز کا لالچ اور خوف اس کے دل میں نہ آئے۔ اچھا ہونے کا خوف، برا ہونے کا خوف، اور دنیاوی ضروریات کے پورا نہ ہونے کا خوف، اور جو بھی انسان کے دل میں باتیں ہوتی ہیں اور زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں ان کا خوف، اور کوئی لالچ، اور دنیا کے سارے مسائل کو حل کرنے کے لیے نوکری، پیسہ، جو بھی جائیداد، جو ہماری بنیادی ضروریات ہیں ان کا خوف اگر کسی شخص میں نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کو ہی کل سمجھتا ہے، اسی کا خوف صرف اس کے دل میں ہے، اور وہ دنیاوی چیزیں اور تمام ضرورتیں پوری کرنے والا ہے جو کہ بن مانگے دینے والا ہے، اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو ہمیں خوف کس بات کا۔ نصیحت و وصیت۔ کسی نے حضرت ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہمیں کوئی نصیحت فرمائیں، تو آپ نے فرمایا کہ ظاہر کو اور باطن کو خالق کے حوالے کر دو، یعنی انسانوں کا خوف نہ ہو کہ اگر ہماری ظاہری حالت ایسی ہے ویسی ہے تو لوگ باتیں کریں گے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا باطن کیسا ہے، کیونکہ وہ خدا تعالیٰ جانتا ہے، تو اس کے حوالے کر دینا چاہیے، اور یقین کسی بھی شک کو ترجیح نہ دو، اور اتنا یقین کامل ہو انسان کا کہ شک نہ کرے، اور نفس اطاعت پر آمادہ نہ ہو، یعنی جتنا بھی لالچ اور دنیاوی طمع اور جو بھی نفس کے ماتحت چیزیں ہیں ان کی پیروی نہ کرے۔ اگر کوئی مشکل یا مصیبت پیش آ جائے تو اس کا مقابلہ کرے اور صبر کرے، زندگی خدا کی یاد میں گزارے، اور وصیت یہ بھی فرمائی کہ ماضی اور مستقبل کے چکر میں یہ نہ ہو کہ گزرے ہوئے اور آنے والے وقت کا تصور قلب کی شکل اختیار کر لے، یعنی انسان اپنے ماضی اور مستقبل کے چکروں میں ہی نہ پڑے، جو کچھ ہونا ہے وہ خدا تعالیٰ کو پتہ ہے، اور وہی ہمیں اس سے نکالے گا، اور ماضی کو بھول جانا ہی بہتر ہے۔ کسی نے حضرت ذوالنورین سے پوچھا کہ صوفی کی تعریف کیا ہے، یعنی صوفی کون ہوتا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ ترک دنیا اور خدا کا محبوب، اور جو خدا تعالیٰ جس کو اپنا محبوب سمجھے، اور جو خدا تعالیٰ کی یاد میں زیادہ وقت گزارے، اور جو لوگوں کو خدا کا راستہ دکھائے اور خدا کی رسائی دے، اور جس کو دیکھ کے یا جس کی باتیں سن کے خدا تک رسائی حاصل ہو جائے وہ صوفی ہے، اور جو بھی چاہیے تو اس پر پہلا قدم اٹھائے اور تفصیلی طور پر بیان کرے کہ یعنی دنیاوی فرق اور اللہ تعالیٰ کو پانے کا فرق جو بتا دے وہ صوفی ہے۔ کسی نے کہا کہ میں آپ کو اپنا دوست تصور کرتا ہوں، تو آپ نے کہا کہ خدا کو اپنا دوست بناؤ، اسی سے دوستی کرو، وہ کافی ہے، دنیاوی دوستی تمہیں کچھ بھی فائدہ نہ دے گی، اور عارف جو ہے وہ خدا شناس انسان ہے، اور اپنے نفس پر قابو پانے والا، لوگوں کو اچھائی کا راستہ دکھانے والا اور لوگوں کو برائی سے روکنے والا ہوتا ہے، یہ انسان کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اچھے اور برے دونوں راستے دکھا دیے، اور انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ نفس کا تابع ہو، یعنی اپنی خواہشات پوری کرنے میں لگا رہے، دنیاوی مشاغل میں مصروف رہے، یا اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے یہ دنیا اور آخرت میں بھی انعام حاصل کرنے کے لیے اس دنیا میں بھی اچھے اعمال کرے تاکہ اس کو آخرت میں بھی فائدہ حاصل ہو جائے اور اللہ تعالیٰ مل جائے۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو دیکھیے لاسٹ تک، میرے ساتھ جڑے رہیے، ZP وائس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے
اور یہ ویڈیو جو ہے اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ آپ کی محبتوں کا بے حد شکریہ، اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، بیل آئیکن کا بٹن آن کر لیں۔ اللہ حافظ۔